السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جن آیات قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ انعام کی 8ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیات ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر کا ذکر فرمایا تھا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ ہدایت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور اس کے لیے نیکیاں آسان کر دی جاتی ہیں اور گناہ مشکل کر دیے جاتے ہیں، اور جس کسی کے ساتھ گمراہی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اور وہ نیکیاں کرنے میں ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کو ایک بار گرا معلوم ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ آسمان میں چڑھ کر وہ بلند ہو رہا ہے، تو ایسا نیکیوں کو بار سمجھتا ہے، نیک اعمال کو اتنا مشکل سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا تھا کہ چنانچہ حدیث شریف میں بھی ہم کو اس کی وضاحت ملتی ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کو آسان کر دیا گیا ہے وہ کام جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایک جماعت ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے پیدا کیا ہے، فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، بس وہ فرما برداری کرنے میں ہی ان کو مزہ آتے جاتا ہے، اور وہ نیکیاں کرتے جاتے ہیں، اور نیکیاں ان کے لیے آسان کر دی جاتی ہے کہ جب کرتے ہیں نیکی کا کام ہی کیا کرتے ہیں، نیکی ایسی آسان کر دی جاتی ہے۔ اور کسی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے کام اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، گناہ کے کام آسان بن جاتے اس کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، کہ وہ گناہ کے کام بڑے آسانی سے کرتا ہے، لیکن نیکی کا کام کبھی کرو بولے تو بڑا اس کو بارے گرا معلوم ہونے لگتا ہے، مشکل سمجھنے لگتا ہے۔ اب ایمان والا ہے اور نیکوکار ہے، اب دن میں عبادت بھی کر رہا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص وہ بھی مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو نہ نمازوں کی توفیق ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ اذکار کی، بلکہ کبھی کبھار اگر آ بھی جاتا ہے مسجد میں ایک آدھ مرتبہ تو اس کو نیک اعمال سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور بڑے ہی بارے گراں سمجھ کر اس کو نماز کو ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بعض مسلمانوں کو جمعہ کی نماز صرف آتے ہیں، وہ بھی بڑی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے بڑی مشکل کھڑا کر دی گئی ہے، 2 رکعت پڑھنے کے لیے، بس 2 رکعت پڑھے بس فوراً نکل گئے اس کے اندر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ
جس کسی کو اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مجھے اچھے کام اچھے معلوم نہیں ہو رہے ہیں، نیک کام مجھے کرنے میں دشواری اور دقت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو اپنے اعمال کا محاسبہ، ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے عمل کو اور اپنے ایمان کو درست کرنے اور کامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے۔ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہی کام اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اب سمجھنا چاہیے کہ اس کو اپنے زندگی کا جائزہ لے کر اس کو زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اس سے پہلے کی آیات میں یہ کہا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا ھذا صراط ربک مستقیمہ کے ذریعے سے کہہ دیا گیا کہ جن کا شرح صدر ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سینے کے اندر نور اور ایمان صالحہ، اعمال صالحہ کی روشنی اس کے دل میں بھر دیتے ہیں، تو اب اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو راستہ چلتا ہے اللہ فرما رہا ہے یہی صراط مستقیم ہے، ھذا صراط ربک مستقیمہ۔ تو یہ نیکوکاری کا راستہ، نیک اعمال کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے، ایسے نیکوکار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر یعنی جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں ان کو لیے رہے گی۔ وہ ولیہم بما کانوا یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کا کارساز اور ان کا کفیل اور ان کا ذمہ دار ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار، ان کا کفیل بن جاتا ہے۔ ان کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے کاموں کو پورا نبھانے لگتا ہے، اس کو پورا کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کا ذکر آیا اور یہ نیکوکاروں کا ذکر آیا۔ اب یہاں آگے کی آیات میں جس کی تلاوت میں نے کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہا ہے یوم یحشرہم جمیعا۔ یوم، تو اس سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے کہ ورب، اس سے پہلے ایک محذوف ہے کہ یوم سے پہلے اذکر، یاد کرو، یوم اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرنے والا ہے۔ یحشرہم جمیعا، تو اللہ تعالیٰ حبیب پاک علیہ السلام کو یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یاد دلائیے قیامت کے دن کی، قیامت کے دن کی یاد دلائیے۔ اذکر یوم یحشرہم، اس دن کو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کا تذکرہ کرنا، یاد دلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ بھی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا، حضور امت کو ہمیشہ قیامت کے تذکرہ فرما کر قیامت کو لوگوں کو یاد دلایا کرتے تھے۔ اور قیامت کو یاد دلانے سے کیا ہوتا ہے؟ قیامت کو یاد دلانا ایک اس کا ذکر کر کے ہوتا ہے، زبان سے ایک یاد دلانا ہوتا ہے کہ ایک قیامت کی ایک دن مقرر ہے، اس دن سب کو جمع ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اعمال تولے جائیں گے، میزان کھڑا کر دی جائے گی، وہ فلاں فلاں، اس طریقے سے اپنے زبان سے کلمات کے ذریعے سے اس کو یاد کرنا، لوگوں کو یاد دلانا، یہ ایک یاد دلانا ہے کہ اس سے بھی لوگوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا یاد دلانا ایک تذکرہ قولی ہوتا ہے اور ایک تذکرہ عملی ہوتا ہے۔ تذکرہ قولی کیا ہے؟ زبان سے یاد دلانا، زبان سے تذکرہ کرنا اور خود بھی یاد کرنا، لوگوں کو یاد دلانا۔ عملی تذکرہ کیا ہے؟ کہ وہ قیامت کے دن کی تیاری میں لگے رہنا، یہ عملی تذکرہ اور عملی یاد کرنا ہے اس کو۔ تو ایمان والا ان دونوں تذکروں کو پیش نظر رکھتا ہے اور دونوں پر عمل کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو قیامت کے دن سے لوگوں کو خود بھی یاد کرتا ہے، لوگوں کو یاد دلاتا بھی ہے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ تو یوم یحشرہم، اور یاد کریے، یاد دلائیے اس دن کو، یحشرہم جمیعا، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائیں گے۔ حشرہ کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے، اور اسی سے کہا جاتا ہے حشر کا میدان، چونکہ سب لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ حشرہ کے معنی آتے ہیں جمع کرنا، کلیکٹ کرنا، تو سب لوگ وہاں پر ایک ساتھ پورے جمع ہوں گے، اس وجہ سے اس کو حشر کا میدان کہا جاتا ہے۔ یوم یحشرہم، کہ اس دن، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا،
اس کے اندر تمام مخلوق ہوں گے، اس کے اندر کافر، مشرک، جنات، ایمان والے، تمام مخلوقات اس دن وہاں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا یا معشر الجن والانس ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم، جنات سے پہلے مخاطب ہوں گا اللہ تعالیٰ، یا معشر الجن، معشر کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو کہتے ہیں، یا معشر الجن اے جنات کی جماعت، یہاں جنات کی جماعت سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرمائے گا قد استکثرتم من الانس، تم نے کثرت سے انسانوں کو گمراہ کیا اور اپنے خوابوں میں لے لیا، کیونکہ جن، شیطان بھی کیا ہے؟ جن کی قبیل میں سے ہے، کانا من الجن، شیطان کیا تھا؟ کانا من الجن، یہ بھی جنات ہی میں سے تھا، تو وہ شیطان یہ جنات ہی کی قسم ہے، تو وہ سرکش قوم جو اللہ کی نافرمانی اور اس کو نہ ماننے والی ہے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ جنات کی اس جماعت کو۔ شیطان بھی جو کہ سرکش تھا، جنات ہی میں سے تھا لیکن سرکش تھا، تو اس کو شیطان کی فہرست میں آ گیا۔ اور ان میں بھی نیکوکار بھی ہوتے ہیں جنات میں، ان کے اندر بھی صالح اور نیکوکار اور اولیاء بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جنات سے مخاطب فرما رہا ہے، وہ جنات سے جنہوں نے دنیا میں سرکشی کر کے لوگوں کو شیطان بن کر لوگوں کو بھٹکائے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے۔ کیوں کہ جماعت کیوں بلا جنات کی؟ کیونکہ جنات جو شیاطین کی کا گروہ ہے جو بھٹکانے والا، اس کے مختلف قسمیں ہیں، اس کے وہ بازاروں میں رہنے والے شیاطین اور جن الگ ہوتے ہیں لوگوں کو بھٹکانے والے، اور گھروں میں آنے والے الگ ہوتے ہیں، مسجدوں میں رہنے والے جنات الگ ہوتے ہیں، اور نماز کے شیاطین اور جن الگ ہوتے ہیں، بھٹکانے اور نماز میں وسوسے ڈالنے والے، وضو کا شیطان الگ ہوتا ہے اس کے اندر، ہر قسم کے مختلف قسم کے یہ شیطان کی اقسام ہوتی ہے جو اپنے اپنے کام میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یا معشر الجن اے جنات کی جماعت قد استکثرتم من الانس، تم نے کثرت سے لوگوں کو اپنے قابو میں لے لیا، اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اپنے بھٹکاوے کے ذریعے سے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، ایسا کنٹرول میں لے لیا تھا کہ لوگ تمہارے ہی زیادہ فرمانبرداری کرتے تھے، اور تمہارا ڈومینیشن، تمہارا کنٹرول، تمہارا قابو ان کے اوپر ہو گیا تھا اس کے اندر۔ اور چنانچہ ویسے ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں یہ نافرمان اور سرکش لوگ اللہ کو نہ ماننے والے ہر زمانے میں زیادہ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ شیاطین سے جنات سے فرما رہا ہے، تم نے کثرت سے لوگوں کو اپنے قابو میں لے رکھا تھا دنیا میں، گناہ اور شرک کی طرف لوگوں کو راغب کر کے، کفر کی طرف راغب کر کے لوگوں کو بلا بلا کر لوگوں کو تم نے بھٹکا دیا۔ تو اب یہاں پر جنات نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ وقال اولیاءہم من الانس، کہ ان کے جو دوست، ان کے جو ولی تھے انسانوں میں کے، انہوں نے جواب دیا وہاں پر۔ وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بالکر، تو جنات کو اللہ نے پوچھا تو جنات جواب نہ دے سکے، خاموشی اختیار کی، لیکن انسانوں میں کے جو اس کے باتوں میں آ کر بھٹکنے والے تھے اور اس کے گمراہی کے شکار ہونے والے، وہ لوگ کیا ہے زبان کھول کر انہوں نے اس کی طرف سے جواب دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنات کے مقابلے میں انسان بڑا جرأت مند اور کسی بھی معاملے میں آگے بڑھ کر کیا ہے، خواہ وہ غلطی کیوں نہ ہو پھر بھی کیا ہے ڈٹ کر سامنے آ کر مقابلہ کرنا یا اپنی بات کو منوانے کے لیے انسان کی فطرت ہے اس کے اندر۔ تو انسان یہاں پر انسان جو شیاطین کے خوابوں میں اور اس کی گمراہی کے شکار ہوئے تھے، وہ لوگ کہنے لگے وقال اولیاءہم، ان کے اولیاء، ان کے دوست جو دنیا میں ان کے دوست تھے، اولیاء اللہ نے فرمایا اس کے اندر، اولیاء کس کو بولتے ہیں؟ قریبی آدمیوں کو بولتے ہیں۔ تو وہ جنات کے جو دنیا میں دوست تھے، دوست کس لحاظ سے کہ ان کی بات بھی سن رہے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل بھی رہے ہیں اور ان کے طریقے پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اولیاء جو انسانوں میں کے تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض،
اے بار الہ، اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ حاصل کیا، یعنی ہمارا مقصد بھی ہم پورا کریں، وہ بھی اپنا مقصد پورا کرے، دونوں نے اپنا اپنا مقصد پورا کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو اپنا گرویدہ بنا کر، اپنا ڈومینیشن ہم پر جما کر، ہمارے اوپر کنٹرول رکھ کر ہم کو اپنا گرویدہ بنا لے، ہم کو اپنا چیلا بنا لے۔ انہوں نے یہ کام کیا، اور ہم ان کی باتوں میں، سرکشی کی، گناہوں کی باتوں میں، دنیاوی لذتوں کی باتوں میں آ کر ہم دنیاوی لذتوں میں پڑے رہے۔ شرک انہوں نے کرایا، کرتے رہے، کفر کرایا، کرتے رہے، گناہ کرایا، کرتے رہے، ہم ان کی باتوں میں آتے رہے اس کے اندر، اور وہ ہم پر اپنا ڈومینیشن اور اپنا کنٹرول، اپنا قابو چلاتے رہے اس کے اندر۔ انہوں نے اپنے سرداری کا سکہ ہم پر جمائے رکھا، اور ہم ان کی باتوں میں آ کر دنیاوی لذتوں سے ہم فائدہ حاصل کرتے رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا۔ استمتع بعضنا ببعض، اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اپنا کنٹرول جما کر رکھا تھا، شیاطین، جنات نے، انسانوں پر، کہ اگر وہ انسان کسی جنگل میں چلے جاتے، بیا بگیا مقام پر چلے جاتے، تو ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ اس مقام پر جانے کے بعد پناہ مانگتے تھے۔ کس کی پناہ مانگتے تھے؟ کہ یہاں کے جو جنات بڑے ہیں، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، بلکہ اتنا ان کے اوپر کنٹرول اور قابو ہو گیا تھا شیاطین کا انسانوں کے اوپر۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، تو اے بار الہ، ہم بھی دنیاوی فائدہ اٹھائے، وہ بھی اپنا سرداری، اور کیا ہے، مفت میں ان کو یہ مل گئی، سرداری مل گئی، تو انہوں نے اپنی سرداری سے فائدہ حاصل کیا، انہوں کچھ فائدہ اور ہم نے کچھ فائدہ حاصل کر لیا، اور اسی کام میں لگے رہے ہم، اور اسی کو ہم نے سب کچھ سمجھا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اس مدت تک پہنچ گئے جس مدت اور جس وقت کو تو نے ہمارے لیے دنیا میں مقرر کر کے رکھا تھا، یعنی مرے دم تک ہماری یہی حالت رہی۔ وہ ہم کو بھٹکاتے رہے، ہم بھٹکتے رہے، وہ سرداری کرتے رہے، ہم ان کی چیلا پنا، ان کے گرو، ان کے شاگرد بن کر ہم ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اس طرح ہم دنیا میں پوری زندگی گزارے، مرے دم تک ہم کو کچھ ہوش حواس باقی نہیں رہا، اور ہم کو موت کا وقت آ گیا، اور اب یہاں پر قیامت کے دن آپ نے ہم کو جمع کیا، تو ہم کو معلوم رہا کہ ہم نے جو راستہ چلا وہ غلط راستہ تھا۔ تو اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جمع کرے گا، پورے انسانوں کو جمع کرے گا، تو اس کے اندر صرف دو ٹکڑی ہوں گی، وہاں پر صرف دو قسم ہوں گی، ایک ایمانی گروہ ہوگا، ایک کفر کا گروہ ہوگا، غیر ایمان والے۔ ایک ایمان والوں کا ایک جماعت ہوگی، ایک بے ایمانوں کی جماعت ہوگی۔ بے ایمانوں میں کافر، مشرک، جنات، شیاطین، یہ سب پورے اس کے اندر رہیں گے، اس کے اندر جماعت میں۔ اور ایمان والوں کی جماعت میں صرف ایمان والے ہی رہیں گے اس کے اندر، دو گروہ۔ اب مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب خبروں سے اٹھیں گے، تو خبروں سے اٹھنے کے ساتھ ہی جو اپنے اپنے خبروں سے اٹھ کر میدان قیامت میں جمع ہوں گے، اور قیامت کے میدان کی طرف جائیں گے اور جمع ہو جائیں گے، تو اس وقت سب ملے جلے رہیں گے اس کے اندر۔ وہاں پر ہر کوئی ایک ساتھ رہیں گا اس کے اندر، لیکن خبر کس کو بھی نہیں رہے گی، بازو والے کی خبر نہیں رہے گی، ایک ساتھ رہیں گے، اور ہر ایک کو فکر ہوگی، اور کیا ہونے والا ہے، کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ ہر ایک اپنے پریشانی میں لگا ہوا ہوگا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرمین، آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو مجرمین کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کرنے کا حکم دے گا، تو جتنے نافرمان، کافر، مشرک، شیاطین ہیں، پورے ایک طرف ہو جائیں گے، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو اور پھر یہاں تک کہ کہا گیا کہ جب جمع ہوں گے تو کہاں پر جمع ہوں گے؟ عرش کے قریب میں جمع ہوں گے، تو عرش کے سیدھے جانب ایمان والوں کا گروہ ہوگا، عرش کے بائیں جانب کافر، مشرک، جنات اور شیاطین کا گروہ ہوگا اس کے اندر۔ اب اس کے اندر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ سیدھے جانب ایمان والے رہیں گے، کیوں؟
کہ کیونکہ سیدھا جانب یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اور جنتیوں کے لیے بھی بلا گیا اصحاب الیمین، یہ سیدھے جانب والے ہیں یہ لوگ، تو یہ سیدھا جانب یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اس میں سے سیدھے جانب رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سیدھے جانب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود یعنی کرسی ڈال کر حضور کو سیدھے جانب بٹھائے گا، تو سیدھے جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے تو امتی بھی سیدھے جانب رہے گی، تاکہ امتی اپنے حبیب کا دیدار کر سکے اور حبیب اپنے امتی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرتے جائیں اس کے اندر۔ اور بائیں جانب کفار اور مشرکین کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو علیحدہ کرنے کے بعد اب گروہ جن اور شیاطین اور کافروں سے فرمائے گا، تو کافر یہ جواب دیں گے ہم مرے دم تک ہم اسی طرح رہے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، تو اب ہم کو کچھ ہوش نہیں رہا، ہم تیرے نافرمانی اور تیرے انکار میں لگے ہوئے رہے، وہ اپنا اقرار کر لیں گے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں اقرار کرنا ان کا کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں کا مان لینا اور وہاں کا یہ اپنے غلطی کا اعتراف کر لینا، یہ کوئی کیا ہے ان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا اس کے اندر۔ مثال کے طور پر کہ اس کا اگر جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو اگر سزا کے لیے لے جا رہا ہے، اب انہیں بلا ہو میں کیا ہے کیا جرم کرا بولے، تو اب اس کو جرم کا اعتراف کرنا اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ جگہ سزا کی جگہ ہے، قیامت کا میدان، سزا کی جگہ میں اعتراف کرنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہاں عمل کا مقام پر اعتراف کر کے اب باز آ جاتے تو وہاں پر آپ کا یہ اعتراف قابل قبول ہوتا۔ تو یہ بڑے تو اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ النار مثواکم، اے گروہ مشرکین کافرین شیاطین جنات، یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، نار ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اور پھر مفسرین نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں جو جتنے بھی گروہ اور جماعتیں ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی خاندانی اعتبار سے کسی سے لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، کسی کو ملکی اعتبار سے محبت ہوتی ہے، کسی کو یہ کسی اور کاروباری اعتبار سے نسبت ہوتی ہے، مختلف نسبتیں ہوتی ہیں اور مختلف یہاں کی دنیاوی تعلقات اور محبتیں ہوتی ہیں، لیکن قیامت میں ایک ہی نسبت رہے گی۔ یہ کون سی نسبت؟ ایمانی نسبت یا کفر کی نسبت۔ وہاں پر دوسرے نسبتیں ختم، نہ خاندان کو دیکھا جائے گا، نہ قبیلے کو دیکھا جائے گا، کس ملک کے ہے دیکھا جائے گا، کس قبیلے کا ہے کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ایمان والا ہے سب ایمان والے ایک طرف رہیں گے، اور کفر والا ہے سب ایک طرف رہیں گے اس کے اندر۔ تو اللہ فرمائے گا ایسے لوگوں سے نافرمانوں سے کہ قال النار، کہ دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب ٹھکانہ کہا گیا ہے یہاں پر مسواکم، سوائے اسوی کے معنی آتے ہیں ٹھکانہ بنانا، کسی جگہ اقامت کرنا، ہمیشہ کے لیے رہنا۔ ایک ہے انسان کا مقام ہوتا ہے عارضی طور پر رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کا ہمیشہ کا اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، جس کو ہم گھر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم اس میں چند دنوں کے لیے رہیں گے، اقامت کریں گے، نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹھکانہ فرمایا۔ اور ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشرکین کافر جنات یا شیاطین کا ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ دوزخ رہے گا۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اور اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، یہاں سے تم کو نکالا نہیں جائے گا، کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ کیوں؟ ایمان ہی پایا نہیں جاتا۔ الا ماشاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ اب اللہ چاہے کا مطلب اس کے دو تفسیر مفسرین نے کیے ہیں اس کے اندر، کہ اللہ چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنات اور شیاطین اور انسانوں میں کا گروہ اگر مرنے سے پہلے اگر توبہ للہ کر لیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا تھا، اور اگرچہ کہ یہ اس کی خبر لوگوں کو نہیں ہوئی تھی، دل سے وہ اللہ کو مان لیا تھا اور توبہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہ گروہ سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا اس کے اندر۔ یہ اور ایک معنی مفسر نے اس کی یہ بھی کیے ہیں، اللہ کے جہنم سے نکل نہیں سکتے، مگر جو اللہ چاہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتے وہ لوگ دکان میں چلانے لگیں گے، آگ کا عذاب، گرمی کا عذاب، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کر ٹھنڈک کا عذاب دیں گا، تو وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نکالنے کا مطلب اللہ ماشاء اللہ تم نکل نہیں سکتے، یہاں سے ہمیشہ رہیں گے،
لیکن جب اللہ اگر چاہے گا تو اس وہ مقام سے نکال کر دوسرے مقام پر لے جائے گا، وہ انتہائی زیادہ وہ ٹھنڈک کا مقام ہوگا، تو وہ اس مقام پر جیسا آئیں گے تو شل ہو جائیں گے لوگ ٹھنڈک سے اس کی، پھر وہاں چلائیں گے لوگ یہ بار الہ کو ہم کو وہی مقام پر ڈال دے، اس کے اندر ملیں گے۔ تو اللہ ماشاء اللہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اس کے لیے وہاں پر ان کو لے جایا جائے گا اس کے اندر۔ اللہ ماشاء اللہ ان ربک علیم حکیم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب جانتا ہے اور حکمت والا ہے کہ کس کو کیا عذاب دینا چاہیے، کون ہمیشہ کا عذاب کا مستحق ہے، کون عارضی عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، اس کے ہر معاملے میں، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے اور ہمارے لیے مصلحت ہے اس کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دائمی عذاب نہیں رکھا۔ یہ لاکھ گناہ گار ہے لیکن اللہ کے ماننے والے تو ہے کم سے کم، اس وجہ سے ان کو عارضی عذاب رکھا، اور دوسرے کافروں کے لیے دائمی رکھا کہ یہ سرے سے ماننے ہی والے نہیں تھے تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں رکھا گیا اس کے اندر۔ تو دونوں کے عذاب، ایک دائمی عذاب کے رکھنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، عارضی عذاب کے رکھنے میں بھی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضاً، کہ ہم ظالمین کو بعض سے قریب کر دیتے ہیں، بعض ظالم کو بعض سے قریب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسا دنیا میں ہم نے یہ شیاطین اور جنات کو کافروں سے قریب کر دیا تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، ایک معنی ہے۔ نولی کے اگر یہ ولی سے اگر بنا تو اس کے معنی ہے کہ ایک دوسرے سے قریب کرنا، کہ جو ولی کسے کہتے ہیں؟ قریب کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان میں سے ایک کو دوسرے سے ہم قریب کر دیتے ہیں۔ بعض الظالمین بعضاً، بعض ظالمین کو بعض سے ہم قریب کر دیتے ہیں، ان کا دوست بنا دیتے ہیں۔ تو دنیا میں دوست بن کر رہے تھے، اس کے اندر ہے۔ اچھا، اور ایک معنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، مفسرین فرماتے ہیں کہ نولی کے اور ایک معنی یہ ہے کہ ہم بعض ظالم کو بعض پر والی اور نگران بنا دیتے ہیں اس کے اندر۔ بما کانوا یکسبون، کس وجہ سے؟ ان کے اپنے کسب کی وجہ سے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ عمل کی وجہ سے یا تو ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، یا عمل کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے ایک ان کا نگران بنتا ہے، یہ ان کے چیلے بن جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو گویا کہ اسی طرح دنیا میں یہی ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک تو یہ شیاطین یہ کافروں کے ہمیشہ قریب بھی رہے، یہ بھی معنی اس کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں۔ دوسرے معنی ہے کہ یہ شیاطین یہ اپنا سردار بن کر ان کے اوپر ہمیشہ اپنا قابو چلاتے رہے، کنٹرول چلاتے رہے۔ نولی، ہم والی بنا دیتے ہیں بعض الظالمین، بعض ظالمین کو بعضاً، بعض کے اوپر، ایک وہ بھی ظالم یہ بھی ظالم، تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر حکمران بنا دیتے ہیں، حاکم بنا دیتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بدعملی کی وجہ سے۔ تو اب اس سے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں کسی مقام پر اگر ظالم حکمران اگر مسلط کر دیے جا رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے، اپنے اعمال کی ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم حاکم جب بناتے ہیں تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر، تو یہ رعایا جو ہوتی ہے وہ رعایا بھی ظالم ہے، وہ یہ ظالم رعایا کس پر ظلم کر رہی ہے؟ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ظالمین مسلط کر دیے جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں اس کا۔ تو وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہم ایک پر دوسرے کو ہم والی بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے شیاطین کا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے، اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے شیاطین اس پر کنٹرول کر لیتے ہیں اس کے اندر۔ اور پھر علماء نے، مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جنات کے گروہوں میں سے ایک گروہ تو یہ ہے اکثر و بیشتر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا، لیکن بعض جنات اور شیاطین، جنات میں سے بعض ایسے بھی ہے کہ جن کے اوپر ایمان والوں کا کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے اندر، ایمان والے ان کو اپنے کنٹرول پہ لے لیتے ہیں۔
جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جنات ان کے کنٹرول میں تھے اس کے اندر، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کیا ہے مختلف کامیں ان سے لیتے تھے سلیمان علیہ السلام، عمارت بنانا، بلڈنگ بنانا، فلاں بنانا، یہ بنانا، ان کے کام راتوں رات دنوں دن کر دیتے تھے لوگ اس کے اندر، تو سلیمان علیہ السلام کے خوابوں میں دیا گیا تھا اس کے اندر۔ اسی طرح بعض جو ہوتے ہیں روحانی طور پر جو اہل سلسلہ ہوتے ہیں، وہ اپنے عمل اور اپنے تقویٰ اور سلوک کے مدارج طے کرنے کے بعد وہ ایک مقام پر ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر بھی جنات کو ان کے خوابوں میں دے دیتا ہے اس کے اندر۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بعض روحانی علاج کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز معلوم کرنا ہے تو فوراً اپنے جو موکل ہوتا ہے وہ جنی ہوتا ہے اس کے اندر، وہ موکل کو کیا عالم فوراً طلب کرتے ہیں، اس سے پوری کیفیات لے لیتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جنات جو کثرت سے کافروں پر مسلط ہے، لیکن انسان اگر اچھا عمل نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ سرکش کو بھی تمہارے خوابوں میں لا دیتے ہیں اس کے اندر، وہ سرکش جن بھی تمہارے خوابوں میں آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر یہ جنات کی دونوں قسمیں ہیں اس کے اندر، ایک تو کیا ہے سرداری کرنے والی ہے، اور دوسرے کیا ہے جن پر ایمان والے سرداری کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اب یہ وضاحت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن ورنہ حضور پاک علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا کنٹرول دے دیا تھا پورے کائنات میں، تو حضور علیہ السلام کو بھی جنات پر کنٹرول اور قابو تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہے، حضور آگے بڑھے، کوئی چیز پکڑنے کے لیے ایسا کوئی شخص جیسا جاتا ہے آگے بڑھ رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے بڑھے پیچھے ہٹے، ایسا ایک دو مرتبہ ہوا، نماز مکمل ہوگی اس کے اندر۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو ایک انوکھا کام کرتا ہوا دیکھا کہ نماز میں آگے بڑھے، پھر تھوڑا پیچھے ہٹے، کچھ ہاتھ اڑا کر لینے کے لیے پکڑنے کے لیے گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک جن آیا تھا اور وہ سامنے آ کر کچھ خلل ڈالنا چاہ رہا تھا، تو میں اس کو پکڑ کر اس کو اپنے خوابوں میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر چھوڑ دیا، سلیمان علیہ السلام میرے بھائی نے قرآن میں دعا فرمائی تھی، وہ اللہ مجھے ایسی حکومت فرما جو کسی کو عطا نہ ہو سکے، جنات پر ایسی کنٹرول دے، تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے میں چھوڑ ڈالا ہوں، تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے وہ جن کو چھوڑ ڈالتا ہوں۔ کیا معلوم ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر نبی کی جو جو اختیارات تھے وہ سب اختیارات دے کر حضور کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔